بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آج کافی غیر حاضری کے بعد ہم دوبارہ سے اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں. کچھ میری بھی مصروفیت رہی, کچھ آپ بھی مصروفیت تھے تو ٹائم نہیں مل پایا. تو کافی ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں, خاص طور پر ایران اور امریکہ کی جو پیس ڈائلاگ ہے اسلام آباد ٹاکس کے نام سے. اسلام آباد کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. تو ابھی اس سینیریو میں کیا دیکھ رہے ہیں, یہ دوبارہ کب مذاکرات ہو سکتے ہیں, یا جس طرح ٹرمپ نے دھمکی لگا دی کہ یہ میں اپنا ہرمز کو بند کر دوں گا اور پوری دنیا کی جو ظاہر ہے یہاں سے وہ ٹریڈ ہے آئل کی اسپیشلی اس کو وہ روک دیں گے. دوسری طرف امن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید ٹرمپ اسلام آباد آ جائے اور یہاں پہ آ کے مذاکرات کا دوسرا دور شروع اور کوئی بڑا پیس ایگریمنٹ ہو جائے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہسٹری چینج ہونے جا رہی ہے یا پھر ابھی گو کی کیفیت جاری رہے گی اور اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ بریک تھرو شاید جلدی نہ ہو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی عابد صاحب, ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں نا کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جی وہ وہاں سے واپس چلا گیا اور مذاکرات ختم ہو گئے. دیکھیے کبھی مذاکرات اور ایک ایسے معاملے کے مذاکرات جو پچھلے 50 برس سے چل رہا ہے, نصف صدی کا معاملہ ہے, 79 سے لے کے ابھی 2016 آ گیا, 2026 آ گیا, یہ 47 ایئرس کا معاملہ ہے. ان کے تعلقات خراب ہیں اور پہلی مرتبہ 47 سال کی دشمنی کے بعد جب یہ کبھی اکٹھے نہیں بیٹھے تو پہلی مرتبہ ان دو کا ایک ٹیبل پر بیٹھ جانا اور براہ راست مذاکرات کرنا ہی ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا بریک تھرو اور بہت بڑی کامیابی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ جی اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی, بھئی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ انہوں نے دونوں پارٹیوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے اور ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ان مذاکرات کو ہوسٹ کر سکتا ہے, وہ ثالثی کروا سکتا ہے, وہ معاملات کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے. یہ امریکہ نے بھی تسلیم کیا, یہ ایران نے بھی تسلیم کیا, یہ سعودی عرب نے بھی تسلیم کیا, یہ ترکی نے پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے نا. دیکھیں جس طرح پوری دنیا سے پرائم منسٹر کو کالز آ رہی ہیں اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, ایون اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. میرے خیال میں سر اس میں کچھ فیکٹرز جو انوالو ہو گئے ہیں, جیسے اسرائیلی لابی ہے, جیسے ہندوستان کی پوری لابی ہے, اور جو پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے فیکٹر ہیں جن کو میرے خیال میں پاکستان کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی نا. وہ بھی تو ہے نا کہ جو اس کو ایک اور رخ دے رہے ہیں کہ جی فوری مذاکرات ہو جانے چاہیے, ایگریمنٹ ہو جانے چاہیے. آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہاں میرے اور آپ کے درمیان 10,000 روپے کے چیک کے لین دین کا جھگڑا ہو نا تو وہ بھی ایک میٹنگ میں حل نہیں ہو پاتا. یہ ملکوں کے درمیان معاملات ہیں, یہ دنیا کے درمیان معاملات ہیں. آپ اس سے پیچھے چلے جائیں نا, آپ کیمپ ڈیوڈ جو پہلا بریک تھرو دنیا میں ہوا تھا جس میں مصر اور اسرائیل کے درمیان معاملات طے پائے تھے اور وہ معاملہ حل ہوا تھا اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو 19 دن تک سر وہ مذاکرات 19 دن چلے اور 19 دن میڈیا کو, پوری دنیا کے میڈیا کو, پاکستان کا میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا تو لیکن دنیا بھر کا میڈیا تو تھا, ان کو بھی خبر نہیں ملی. 19 دن کسی کو بھنک نہیں لگی کہ اندر کیا ہوا ہے, کیا جھگڑا ہو رہا ہے, کن چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. لیکن وہ معاملات چلے اور 19 دن کے بعد یہ ایک اعلان ہوا کہ جی یہ اتنا بڑا بریک تھرو ہوا ہے کہ مصر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ مقبوضہ علاقے خالی کرنے جا رہا ہے. اچھا دوسرا اس میں سر ایک اور بھی فیکٹر میرے خیال میں جو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کا آنا ہے, اس نے بھی شاید بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہائپ کریٹ کر دی کہ بھائی وہ جے ڈی وینس آ گیا تو جیسے لوگوں نے توقع کرنا شروع کر دی جو عام فہم میں تھی کہ آپ جو ہے نا بس ابھی یہ جائیں گے تو یا ڈائلاگ کمپلیٹ ہو جائیں گے, سکسیسفل ہو جائیں گے, یا پھر یہ اس کو فیلئر کی شکل میں. تو اس کو دو ہی رخ دیکھ رہے ہیں, جبکہ میرے خیال میں یہ اتنے پیچیدہ معاملات ہیں اور یہ اگر ان کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس پوری صدی کا یہ بہت بڑا ہسٹوریکل سٹیپ ہوگا. سب سے بڑا بریک تھرو یہ تھا کہ دونوں ملک امریکہ بھی اور ایران بھی جنگ بندی پر آمادہ ہوئے. انہوں نے جنگ بندی کی, پاکستان کی اس تجویز کو تسلیم کیا کہ ایک دوسرے کے اوپر حملے بند کریں اور آئیں ہمارے پاس بیٹھیں, ہماری میزبانی میں, ہماری ثالثی میں مذاکرات کریں. 15 دن کی جنگ بندی ہوئی. 15 دن کی جنگ بندی میں
एक दिन के मुज़ाकरात हुए 21 घंटे के, जी, और वो भी 21 घंटे के मुज़ाकरात सारे के मेरे सारे ख्याल में जो 10 से 12 घंटे थे वो टॉप लेवल पे रहे, बाकी तो उनकी वो जो मजीद जो आखिरी जी, राउंड हुआ ना जो जी, उसके डिनर के बाद का, वो टेक्निकल टीमों के मुज़ाकरात थे। आप इस बात को ज़हन में रखें कि अमेरिका से तकरीबन 300 लोग आए, जी, ईरान से भी कुछ 70 के करीब लोग आए, वो उनके साथ पूरे माहिरीन थे, पूरा डाटा वो लेके आए, तमाम कागजात लेके आए, जो जो चीज़ें डिस्कस होनी थी कि अगर ये बात डिस्कस हो रही है कि जी ईरान के असासे जो मुंजमद किए गए थे वो बहाल किए जाए, तो आपका क्या ख्याल है कि वो ऐसे मुंह उठा के कोई पता आ जाता है? वो उनकी पूरी डिटेल लेके आए ना। अगर वो कहते हैं कि जी आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का मुआयना करें और न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करें, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक एक छोटी छोटी डिटेल मौजूद थी ना उनके पास, जो चीज़ें डिस्कस होनी थी, वो टेक्निकल लेवल पे भी, वो माहिरीन के लेवल पे भी, जो नॉन पॉलिटिकल टेक्निकल लीडरशिप है, उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए और ये चला। और ये एक कोई डेफिनेटली बड़ी डेवलपमेंट हुई कि किसी कंसल्टेशन की वजह से या कोई डिटेल्स तय करने के लिए ट्रंप ने उसको अपने नायब सदर को कहा कि फौरी तौर पे आप वापस आएं, वो वापस चले गए। और अभी आपने देख लिया कि ट्रंप ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि अगले 2 से 3 रोज में दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ट्रंप इस्लामाबाद में आके तो ये मुज़ाकरात को खुद लीड करें। नहीं, देखिए, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि ट्रंप उस वक़्त आएगा इस सारे में, और ईरान के सदर भी उस वक़्त आएंगे सामने जब मुआहदे का ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा, तमाम जज़ियात तय हो जाएंगी, उससे पहले नहीं आएगा। देखिए, हाईएस्ट लेवल पे जाके आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को और ईरान के प्रेसिडेंट को एक जगह पे बिठा दें और बाद में कहें नहीं नहीं जी फलां चीज जो है उस पे इत्तेफाक नहीं हुआ, वो तो नेगोशिएशन का टाइम नहीं होगा ना, वो तो फाइनल राउंड का टाइम होगा। ये जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जितने इस तरह के मुआहदे होते हैं, वो पॉलिटिकल लेवल पे, उसके बाद टेक्निकल लेवल पे, सफारती लेवल पे एक एक चीज, एक एक लफ्ज तय होता है जी। और उसके तय होने के बाद जब हर चीज़ पे, ड्राफ्ट पे इत्तेफाक हो जाता है, तो फिर हाईएस्ट लेवल को लेके आया जाता है कि आए अब आप इस ड्राफ्ट के ऊपर, इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करें। और इस मामले में भी इसी तरह होगा। मैं चीज़ों को जल्दबाजी में होते हुए नहीं देख रहा। मेरा ये ख्याल है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला चलेगा, चलता रहेगा और डेफिनेटली ये किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचेगा। और ये दोनों तरफ से हार्ड लाइन लेना अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो हार्ड लाइन मुज़ाकरात का एक हिस्सा है। कोई ना कोई आप अपने पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं। कुछ जगहों पे अमेरिका स्पेस देगा, कुछ पे ईरान स्पेस देगा, कुछ पे बाकी लोग जो हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया बड़ा स्टेक, ईरान और अमेरिका तो नहीं है ना, सऊदी अरेबिया, रशिया भी है, चाइना भी है, सऊदीया भी है, सऊदीया बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है, इसलिए कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है और ईरान के साथ आपकी सरहद मिलती है। इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान ने अपने जंगी जहाज भेजे हैं, अपना असला भेजा है, अपने कोई 12-15 हज़ार फौजी भेजे हैं और उन्होंने जाके वहाँ पे वो पोजीशन संभाली हैं। वो उन्होंने इलाके का या उन बेसिस का जहाँ पे उनको ठहराया गया है वहाँ का कंट्रोल लिया है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जब पाकिस्तान की मौजूदगी वहाँ पे है तो फिर पाकिस्तान इसका स्टेक होल्डर क्यों नहीं है? पाकिस्तान भी इसका स्टेक होल्डर है। बहरहाल मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है, स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब, इन लोगों ने वैसे अनथक कोशिश की है और इनको ड्यू इनका क्रेडिट बनता है, देना चाहिए। ये पॉलिटिकल एफिलिएशन का या गेमिक्स का या इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग में नहीं डालना चाहिए। मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट्स की हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इनके अच्छे काम के ऊपर भी इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे जैसे हम हर काम के ऊपर जो तनकीद, मुस्बत तनकीद होती है जहाँ पे होनी चाहिए वो हम करते भी हैं, लेकिन अच्छे काम के ऊपर इनकी हौसला अफजाई भी, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ और ये बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बड़ी जल्दबाज कौम हैं जी, और हम उम्मीदें लगाने लगते हैं तो वो भी 1 मिनट लगाते हैं जी,
ہم نا امیدی کی طرف چلے جاتے وہ بھی ہیں فوراً ہو تو جاتا وہ بھی 1 منٹ لگاتے ہیں. مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی معاہدہ ہوا ہی ہوا. وہ تو میرے خیال میں جب پاکستانی وانس میڈیا کو واپس گیا نہیں، تو لیکن ہم نے بغیر سوچے سمجھے یہ کہنا شروع کر دیا یہ ناکام کہ ہو جی گئے. مذاکرات ناکام ہو نہیں، گئے. وہ تو خیر پاکستان کے میڈیا کو تو سر خبر ہی نہیں تھی نا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ سیاسی تقسیم جس کو پولیٹیکل ڈیوائیڈ کہتے ہیں نا وہ اتنی زیادہ ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ سیاست اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب وہ اپنی سیاسی جماعت اپنے سیاسی لیڈر کے نقطہ نظر سے ہی سوچتے ہیں. مطلب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا لیڈر ہوگا تو یہ کامیابی ہے، پیپلز اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کا جو حامی ہے وہ یہ کہے گا کہ اگر اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی کردار ہے یا پیپلز پارٹی کو فائدہ مل رہا ہے تو پھر وہ اس کی حمایت کرے گا ورنہ مخالفت کرے گا. جو مسلم لیگی یا نون لیگی اگر تو اس میں نواز شریف شہباز شریف کا یا نون لیگ کا کوئی فائدہ کوئی بہتری کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو وہ حمایت کرے گا. اور اگر وہ نون لیگ کا ہے تو جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے یا شاید اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کی مخالفت لیکن کرنی ہے. مجموعی طور پر سب کو اسی سمجھنا چاہیے طرح اس سارے کھیل میں پاکستان جیتا ہے، اسی پاکستان کا نام بنا، پاکستان کا نام روشن ہو. یک طرفہ نہیں. اسی طرح اگر پی ٹی آئی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو کیا یہ نون لیگ کے اوپر یا پیپلز پارٹی کے اوپر فرض ہو گیا کہ وہ اس کی مخالفت کریں؟ اس طرح نہیں. کہیں پہ آ کے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس ملک کی اس قوم کی اس ریاست کی کامیابی ہے. ہماری عزت میں وقار میں ہماری حیثیت میں اضافہ ہوا ہے تو پھر اس سیاسی تقسیم کو چھوڑ کے ہمیں اس طرف آنا پڑے گا کہ ہم درست کو درست کہیں اچھے کو اچھا کہیں جس نے اچھا کیا ہے اس کو اس اچھائی کا کریڈٹ دیں. جی ناظرین، ہم سب امید کرتے ہیں یہ جو اسلام آباد ٹاکس ہیں یہ انشاءاللہ کامیاب ہوئی ہیں اور ان کی مکمل کامیابی بھی پاکستان ہی کے ذریعے ہوں گی. پاکستان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، پاکستان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا. ہم سب کو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اس بات پہ آنا ہے کہ جو اچھا کام ہوا ہے اس سب کی ہم نے تائید کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان زندہ باد.